جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اس دن بتایا تھا کہ مسجد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو جی قرآن میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں اس میں مسجد کا ذکر تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی علیحدہ علیحدہ تو نہیں نا ذکر کرنا تھا کہ ماں کو دو، باپ کا نہ دو، بہن کو دو. اس نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ جہاں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایک گروپ بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سورہ توبہ کو کھولیے تو سورہ توبہ کے اندر وہ مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں جہاں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو خرچ کر سکتے ہیں. یعنی وہ نام لے لے کر، انفرادی طور پر نام لے لے کر بیان نہیں کیا گیا، ان چیزوں کے گروپ بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے گروپ بنا دیے گئے ہیں. ہمارے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ٹیکنیکل لمبی بحث ہے کہ جو لام ہے وہ تملیک کا ہے. تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک بنائیں پھر اس کو دیں. تو وہاں پر لام تملیک کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو مالک بنایا جانا ضروری ہے، وہ لام تملیک نہیں ہے. اس کے اندر آپ کسی بھی وہ اگر آپ کھول کے دیکھیں نا تو 8 کیٹیگریز قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ ان 8 کیٹیگریز پر تم خرچ کر سکتے ہو. تو اس میں افادہ عام کے لیے چاہے آپ مسجد بنائیں، چاہے کوئی گیسٹ ہاؤس بنائیں. پہلے زمانے میں لوگ سرائے بناتے تھے ٹھہرنے کے لیے، کھانے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے. تو کسی بھی معاشرے کو فائدہ پہنچانے والی کی کوئی بھی چیز اگر آپ بنائیں، اس پر آپ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات خرچ کر سکتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ جو ہوتی ہے، اسلام اس کو کیا آئیڈیل سمجھتا ہے؟ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ریاست لے، ریاست آپ سے زکوٰۃ لے اور وہ تمام کاموں پر خرچ کرے جو کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس سے آپ کی سڑکیں بنائے، وہ اس سے آپ کے ہاسپٹل بنائے، وہ اس سے آپ کی تعلیمی درسگاہیں بنائے، وہ اس سے آپ کی آرام گاہیں بنائے، وہ اس سے آپ کے مسجدیں بنائے. ٹھیک ہے، تو ریاست لیتی ہے اور ریاست ان کو کام کرتی ہے. اب اگر ریاست یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو انفرادی طور پر جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسی کسی بھی مقصد کے لیے آپ دے سکتے. ٹھیک ہے، جیسے سڑک بن رہی ہے تو سڑک بن رہی ہے تو وہ اگر کہیں کہ بھئی چندہ جو ہے سڑک بنانے کے لیے، تو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے اس سڑک کے بنانے کے لیے دے سکتے ہیں. اسی طرح مسجد بنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دیجیے، تو آپ کے پاس جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو کہا کہ خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے لو، وتطہرہم، اور ان کے مالوں کو پاک کرو. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ لیتی ہے، اور جتنے بھی ریاست میں ضروری کام ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں یا مستحقین ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو وہ اس طرح کے انفرادی اور اجتماعی سارے کاموں پر ریاست خرچ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا سادی سی بات کی ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے. اب لوگ قرآن مجید کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے نام لے کر اللہ کو بتانا چاہیے تھا. دیکھیے قرآن مجید آپ کی ہدایت کی کتاب ہے، روشنی کی کتاب ہے. یہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے ذرات کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، ورنہ تو یہ ایک ایسی کتاب بن جاتی جو آپ کو بور کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اصولی طریقے سے تمام چیزوں کو بیان کیا، اور ان چیزوں کو آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنی روایتوں کے ذریعے سے اس چیز کو بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کوکب جی کہ یہاں پہ جو ہمارے یہ مسلمان بھائی مسجد خریدنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، ایک اور پورشن لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہم زکوٰۃ کے پیسے پھر دے سکتے ہیں؟ بالکل جی، بالکل دے سکتے اوہ، ہیں. یہاں تو بڑا زبردست یہ کہا جا رہا تھا نہیں زکوٰۃ ہی نہیں ہوگا، بس آپ لوگ الگ سے ڈونیشن دیں تو ایسے زکوٰۃ نہیں لگے اللہ گی. تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے دین کو بہت آسان، ہاں جی. سہل، سموتھ بنایا ہے. ہم ہیں جو دین کو انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں. اب ہمارے فقہا نے اس چیز کو لے لیا کہ لام تملیک. اگر آپ لام تملیک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں انہوں نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے
تو لام تملیک وہاں پہ ہے ہی نہیں در حقیقت. اور اس کو اگر آپ اور سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کسی وقت موقع نکال کے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی. تو وہ یہ بات کہتے ہیں، جو قرآن مجید کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی، یعنی وہ کہتا ہے اقربا پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، سائلوں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو. اور اس کے بعد محکمے میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، عملہ جو ہے، اب وہ کہتے ہیں تنخواہیں بھی نہیں دی جا سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام عملے کی تنخواہیں جو ہے وہ زکوٰۃ. حکومت کہاں سے تنخواہیں آپ کو دیتی ہے، یہ مجھے بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ ورکرز کو تنخواہیں کہاں سے دیتی ہے؟ اسلامی حکومت کہاں سے دے گی؟ ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے دے گی نا. تو پورا سسٹم جو ہے، اسلام کا پورا سسٹم جو ہے وہ تو زکوٰۃ پہ چلتا ہے. تو وہ سسٹم جو ہے پورے کا پورا، اس میں اب آپ اپنی رائے کو شامل کر دیں گے تو نظام تو پھر ڈسٹرب ہوگا نا. تو یہ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو کسی دن ٹائم نکال کے تو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کل کلاس کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں پھر اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں گی اپنے ہسبینڈ کو، اور وہ پھر وہاں پہ بتا سکیں گے. اپنے میاں سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ تفہیم القرآن ہے نا، تو جی آپ کے جو مسجد کے لوگ ہیں نا، وہ مودودی صاحب کی جو بحث ہے وہ انہوں نے لام تملیغ کے حوالے سے کی ہے، وہ ان کو سمجھ کے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس کو دیکھیں، اور بہت ساری اور کتابیں مل جائیں گی کہ یہ لام تملیغ نہیں ہے، یہ لام ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ صلے کے لیے آیا ہے، فعل کے صلے کے لیے لام آیا ہے، مگر یہ کون سی پریپوزیشن اس کے میں لیے. آیت نمبر 60 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سورہ میں؟ توبہ، جی جی سورہ یہ میں نے توبہ میں. کھولی بھی ہے اس وقت، اور اس میں جی، یہ لکھا ہوا ہے کہ مگر یہ اس انما میں کون؟ الصدقات للفقراء جی والمساکین، ہے نا. جی ہاں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کی صورت جی کوئی بھی ہو سکتی ہے، خدا کی راہ جہاد میں بھی بھی ہو دے سکتی سکتے ہیں. ہے. جی صحیح، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ان کو کہاں سے غلط فہمی ہوئی اس کو بھی جاننا ضروری ہے نا، کہ لوگوں جی کو کہاں سے ہوئی. جی تو میرے وہ خیال میں یہ فقراء پر جو لام آتا ہے اس کو لام ملکیت کا سمجھتے ہیں. اچھا 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 صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. نتو کرا صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے والی بات ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مزید اس کو سمجھیں گے تاکہ. لیکن امام مالک وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ جو موروکو کے لوگ ہیں یا تیونس کے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی مسجدوں کو دیتے ہیں، مگر صرف ہماری پاکستانی مسجد میں زکوٰۃ نہیں لے کے مسجد کے کام کیے جاتے. تو یہاں یہ کلیئر ہو گیا، میں تو کہہ رہی ہوں تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہمارے لیے تو. بالکل بالکل. بھائی جزاک ہم اللہ. لوگ تو یہ دیکھیں نا، زکوٰۃ کو اتنا لوگوں نے پابند کر دیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت مند بہن پہ خرچ نہیں کر سکتے، ضرورت مند بھائی پہ نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی پہ نہیں کر سکتے. بھائی اگر ان کی ضرورت آپ کے وسائل سے زیادہ ہے تو کیا کریں گے؟ آپ رہنے دیں گے اس کو بلکتے چیختے بیمار؟ اور یہی ہو رہا تھا لاجک کوکب جی، طریقے سے یہی ہو رہا تھا. سمجھنا چاہیے نا. دیکھیں جی دین ہمارا لاجک پر مبنی ہے، اور اس کی اپروچ بھی لاجیکل ہونی چاہیے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی اپروچ ہیں. بھی لاجیکل ہونی چاہیے نا اس کی اپروچ. آپ کہتے ہیں ماں باپ پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. اب ماں کے آپریشن کے لیے، اس کی نی ریپلیسمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے 12 لاکھ روپیہ، آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیں گے. زکوٰۃ کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا. تو اگر آپ کی ماں ضرورت مند ہے یا آپ کے باپ ضرورت مند ہے، تو اس وقت ان سے بڑھ کر پھر کون ہے کہ جس کی آپ ضرورت پورا. بے تو شک زکوٰۃ کا ایسے مقصد تو ضرورت کو پورا کرنا ہے نا. کسی کی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ ضرورت ہے نا. تو جی ضرورت میں اگر اولین فہرست میں آپ کے ماں باپ آ رہے ہیں تو کیا ان کو نظر انداز کر کے آپ دوسرے کو دے دیں گے جا کے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح. کلیئر ہو گیا. مگر کوکب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. بالکل نہیں بتانا ضروری. تو پھر اگر یہ بتائے بغیر جیسی بات کر رہی ہیں محترمہ، اگر بتائے بغیر پیسے دے دیں تو اس میں کیا ہے؟
اللہ جانتا ہے، بالکل ان کی نیت کو اللہ جانتا ہے، بالکل ہاں جی بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تم چپکے چپکے خرچ کرو یا اعلانیہ خرچ کرو، اللہ دونوں کو قبول کرے گا۔ جی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ مطلب اگر جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کریں اور سب کچھ، مطلب اس کا مطلب پھر تو بتانا پڑے گا نا مسجد میں۔ نہیں ہسبینڈ تو وہ یہ لوگ ہیں جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں مسجد کے لیے، تو جی جی، یہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو میاں سے ڈسکس کرنے کی بات کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈسکس مطلب کرنے کی بتانا بات۔ ان کو، جن کو میں ان دینے کے ان کو لیے تو کلیئر بتانے کی کر دوں ضرورت۔ گی کہ مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لی جا سکتی، تو میں ان پر کلیئر کر دوں گی کہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم۔ اچھا کوکب تو اس طرح ہے یہ کہ جیسے بتائے بغیر دے دیں۔ جی کوکب جیسے کہ کہتے ہیں، بالکل جی ہما ایک منٹ پلیز، اچھا ٹھیک ہے، اگر کوکب آپ بتائے بغیر دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیے آپ نے جو ثواب اور اجر لینا ہے وہ اپنے رب سے لینا ہے، جی جی انسانوں ٹھیک ہے سے نہیں ٹھیک لینا۔ ہے ٹھیک ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کو دے رہی ہیں، اللہ کو بتانا ضروری ہے، کسی اور کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک۔ کیوں اچھا ہم کوکب اس چاہتے طرح ہیں جیسے کہ ہم اپنی چیریٹی لوگوں کو بتا کے دیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ وہ نا، نہیں، السلام علیکم، وہ اصل میں میرے آ رہا ہے کہ وہ سید لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دینا نا، ہمیں وہ بھی ہم ایک نہیں غلط لگتا۔ فہمی ہے، وہ بھی ایک غلط فہمی ہے، سراسر غلط فہمی، جس نے دین کو بالکل الٹا پلٹا کے رکھ دیا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی لاوی، انہوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جتنے زکوٰۃ اور خیرات آتی تھی وہ خود لے لیتے تھے، عام لوگوں تک وہ پہنچتا ہی نہیں تھا، عام ڈیزرونگ لوگوں تک وہ پہنچتا ہی نہیں تھا۔ تمام صدقات خیرات سب کو بنی لاوی حضرت موسیٰ کا خاندان خود ہی لے لیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پابندی لگائی کہ میرے جانے کے بعد میری جو امیجیٹ فیملی ہے یہ والی، ان کو ڈائریکٹ تحفے تحائف صدقات اور خیرات نہ دی جائیں، کہیں وہ اپنی ملکیت نہ سمجھ لیں اس چیز کو۔ ان کو وظیفے دیے جاتے تھے بیت المال سے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کو، ان کو سب کو وظیفے ملتے تھے بیت المال سے، حضرت عمر دیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دیتے تھے، حضرت علی دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر اپنے خاندان کے لیے اس کو بند کر دیا کہ کہیں بنی لاوی کی طرح مال میں تصرف نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ اور صدقات حقداروں تک نہ پہنچے۔ اس کے بعد جب امیڈیٹ فیملی کا معاملہ کہ لوگ تبرک میں اور محبت میں ہر چیز ان کو دے رہے ہیں، یہ چیز بند ہو گئی، یہ دروازہ بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے لیے اس کو ویسے ہی جاری رکھنا چاہیے تھا جیسے کہ عام لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ وجہ جیسے کہ میں نے بتائی کہ وجہ یہ تھی اصل میں کہ میرے گھرانے کے جو لوگ ہیں ان کو صدقات اور خیرات نہ دی جائے، سارے مال ان تک نہ پہنچائے جائیں کہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ پابندی لگائی، اور اس کے بعد جب یہ ریزن ختم ہو گئی، امیڈیٹ فیملی کو ملنے لگ گئے وظیفے بیت المال سے، تو اس کے بعد جو نسل آگے چلی، لوگ آگے آئے، اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو ان کو دی جانی چاہیے، کیوں نہیں دی جانی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی جی بالکل۔ اگر جزاک اللہ۔ ہسبینڈ، ہاں، بالکل عظما جی، اگر لیکن خود لوگ اپنے آپ کو ہسبینڈ، بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے وہ ہیں، سید ہیں، اب مجھے مسجد میں کہہ رہی تھی نا کہ سید سانو اللہ زکوٰۃ کہتا نہیں ہے لانی۔ صرف سید وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے بڑا سید ہے۔ قرآن کے میرٹ پہ بات کیا کریں، جو سب سے زیادہ جی جی، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ سب سے بڑا سید ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا ویسے دوست یہاں مجھے خیال آ گیا کہ تبھی بلے شاہ نے کہا تھا نا جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملے سزائیاں، یعنی وہ اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس سے نکال کے بتا رہے ہیں کہ انسان کو کبھی اپنے آپ کو سید نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل۔ اتنا بڑا اب نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ سید والی بات وہی ہے نا کہ جو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد، اور لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی تکلیف عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنی دلیل لے کر آؤ، میں نے یہ تم سے کہاں کہا ہے؟
تم میں جو بہترین اعمال کرے گا وہ میرے نزدیک سب سے قریب ہوگا. یہ اللہ کا میرٹ ہے. ہم لوگ یہ قرآن کی تفسیر، میں پتہ کیوں دوسری تفسیروں کے اس لیے ان کی اپروچ کے خلاف ہوں کہ ہمارے ہاں اصل میں کہا جاتا ہے فلاں کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، امام مالک یہ کہتے، امام احمد بن حنبل یہ کہتے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے فلاں. بھائی کیوں؟ جب قرآن آپ کو بتا رہا ہے، ہر چیز خود کلیئر کر رہا ہے، تو آپ دوسروں کی آراء کا، ہمارے درمیان جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، جو غلط فہمیاں دین میں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو رکھ دیتے ہیں سائڈ پر، اور ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کی تو یہ رائے ہے، تو فلاں بندے کی تو یہ رائے ہے، فلاں تو کہا تو یہ کہتے ہیں، تو فلاں تو یہ کہتے ہیں. ہم نے اپنے دین کو تتر بتر کر دیا. کم ٹو دا قرآن. قرآن سے پوچھئے کہ اللہ کیا کہتا ہے، وہی آپ کے لیے صراط مستقیم. ٹھیک ہے، وہی آپ کے لیے صراط مستقیم ہے. ہر چیز کے سلوشن کے لیے قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ جو کہتے ہیں نا، کسی نے سوال کیا ایک بڑے اسکالر سے کہ آپ تو کسی کو نہیں مانتے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کی وہ ولی کی مسلم حیثیت ہے، ان کی بڑی مسلم. انہوں نے کہا کہ وہ بھی انسان تھے، غلطی کر سکتے تھے. امام شافعی نے تو خود کہا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں لیکن ہم غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں لیکن ہمیں امکان ہوتا ہے کہ شاید ہم صحیح ہوں. غلطی سے مبرہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے. باقی ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کہیں چوک سکتے ہیں، امام شافعی کہیں چوک سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو غلطی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا، اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا، وہ غلطی سے پاک ہے. باقی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور ہر اچھا چیز کو کوکب ایک سوال تھا، جیسے اب ہم کیا کہتے ہیں اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ جب ہم پیسے انہیں دیتے ہیں تو وہ اسپیسیفک پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے کہ ڈونیشن ہے؟ وہ پوچھتے ہیں. ہاں، میں میرا سندر نہیں، فاؤنڈیشن میں دیتی ہوں، وہ ہمیشہ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں نہیں کہ میں خود زکوٰۃ ہے دیتی کہ ہوں، انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں پوچھا. میں تو خود دیتی نہیں. ہوں. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہاں زکوٰۃ جی، دے رہی ایسے ہیں کہ بہت کم فاؤنڈیشن؟ ہوتا ہے ایسے. مجھے نہیں پوچھا انہوں نے کبھی بھی. ان کو کیا غرض لگی، یہی تو اور میں نہ کہہ ہی رہی ہوں نا کہ انہوں نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ جب بھی میں دیا، ابھی پچھلے سال تو نہیں، لیکن اس پہ میں نے اب تو بتا دیتی کہ زکوٰۃ ہے. تو یہ کیوں، اس کے کیا وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال، پتہ نہیں لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. بلکہ کوکب میں یہاں یہ اس کہوں کا گی کہ بہت یہ سی جو چیریٹی ویب ہے بھائی، سائٹس ہیں یہ نا، چیریٹی. جی یہ بہت بالکل سی ویب چیریٹی ہے، سائٹ جو بالکل. ہیں ان کی، جیسے الخدمت، یہ وہ، اس میں لکھا ہوتا ہے فار یو زکوٰۃ اینڈ ڈونیشنز، جی مطلب سب بالکل کچھ ہی اس اس میں میں ہے وہ. بھائی. تمام جتنے صدقات ہیں، صدقات کا ایک لفظ جیسے امبریلا ہے، تو صدقات کا لفظ ایک امبریلا ہے جس کے تحت تمام طرح کی چیریٹی آتی ہے. قرآن مجید میں یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا صدقات، سورہ توبہ کے اندر، تو صدقات کو یہاں زکوٰۃ کے معنوں میں استعمال کیا گیا. تو صدقات ایک مین لفظ ہے جس کے اندر ہر طرح کی چیریٹی آئے گی. تو چیریٹی آپ نے کرنی ہے وہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کس، آپ چیریٹی کر رہے ہیں، بس اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. جی کیا پھر حکمت چیریٹی آپ کے کا انڈر سوال ہے؟ جو ہے نا، چیریٹی کے انڈر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب آ سب گیا. کچھ آئے گا، اور بالکل سب مینشن کچھ. کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں خود مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمارا بس پیسہ آپ کا پاک ہو اور جائے. اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا جی اور جی. آپ کا، کیونکہ جزا آپ نے اللہ سے لینی ہے، کسی انسان سے نہیں لینی. کوئی انسان اتھارٹی نہیں ہے، اللہ اتھارٹی ہے. تو بس اللہ کو پتا ہونا چاہیے، انسانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جتنی رکاوٹیں ہمارے درمیان ان معاملات میں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے. ہاں جی بالکل، شوکت خانم والے بھی لیتے ہیں. کل مجھے بھی میسج آیا تھا شوکت خانم کی طرف سے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہمیں دیجیے. بالکل وہ بھی لیتے ہیں، شوکت خانم والے بھی. عظمیٰ پوچھ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی
اور اپنی رحمتوں میں رکھے. اللہ آپ سب کی غلطیوں کو معاف کرے, میری غلطیوں آمین کو معاف آمین. کرے, گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کرے.